اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹوڈنٹس السلام علیکم۔ فرسٹ ایئر کلاس، بیٹا ہمارا 28واں لیکچر ہے آج، یعنی لیکچر نمبر 28۔ علامہ اقبال کی نظم پڑھ رہے تھے ہم، عنوان ہے جس کا خطاب با جوانان اسلام۔ پس منظر ہم سمجھا چکے اچھی طرح سے، اور متواتر ہمارے سارے اشعار چل رہے ہیں۔ تو آج کا پہلا شعر ہے 7۔ تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، کہ تو گفتار وہ کردار، تو ثابت وہ سیارہ۔ نسبت تعلق یا واسطہ، آبا باپ دادا بڑے، گفتار گفتگو کرنا بات کرنا، کردار عمل، ثابت مقیم ایک ہی جگہ ٹھہرا ہوا، سیارہ متحرک حرکت کرنے والا۔ مفہوم ہے اس شعر کا، اے نوجوان مسلم، تجھے اپنے آباء و اجداد سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو باتیں بنانا جانتا ہے جب کہ وہ عمل کرتے تھے، تو ایک جگہ رکا ہوا ہے جب کہ وہ متحرک تھے۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہ کوشش کے لیے شعر ہے، آگے بڑھنے کے لیے ہے، ترقی کرنے کے لیے ہے۔ تو سستی سے منع کیا گیا ہے اس شعر میں۔ مثال موازنہ کیا کیا ہے، مثال دے کر آباء و اجداد کی، نئی نسل کا اور ہمارے بڑوں کا، ہمارے اسلاف کا موازنہ کیا ہے، یعنی کل وہ کیا تھے، کیوں تھے، کس طرح سے ترقیاں ہوئیں، اور آج ہم کیا ہیں اور کہاں کھڑے ہیں۔ تشریح طلب شعر میں علامہ محمد اقبال نے تمام تر واقعات کی کڑیاں ملانے کے بعد یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ عصر حاضر کے مسلم نوجوان کی قرون اولیٰ کے مسلمانوں سے کوئی کڑی منسلک نہیں، کوئی واسطہ نہیں، کوئی تعلق نہیں۔ یہ نتیجہ بے محل یا کوئی شاعر کی بڑھ نہیں ہے۔ نوجوانوں کے حالات کے تناظر میں واقعی یہ فیصلہ بالکل درست ہے۔ دوسرے مصرعے میں اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مصرعے میں دیے گئے فیصلے کی وجوہات کو شعر میں بیان کیا ہے کہ کیا وجہ تھی آخر۔ باپ دادا اتنے بلند تر کیوں تھے، اتنے عظیم و شان صدیاں اور وقت انہوں نے کیسے گزارا، اور آج کیوں ہم ایک ہی جگہ کھڑے ہیں۔ ان محرکات میں سے اقبال نے پہلا یہ بتایا کہ تم باتیں بنانا خوب جانتے ہو، ہوائی قلعے بنانا تمہارا مشغلہ ہے، ریت کے گھروندے بنانا تم خوب جانتے ہو، خیالی پلاؤ پکانا تمہاری عادت ہو چکی ہے، شیخ چلی جیسے خواب دیکھنا تمہاری فطرت کا لازمی جز بن چکا ہے، لیکن عمل ندارد بالکل نہیں ہے۔ فقط ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہو۔ اقبال کا ہی شعر ہے، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو، یعنی ہاتھ پر ہاتھ رکھے آنے والے کل کا انتظار کر رہے ہو۔ تمہارے اسلاف جو کہتے تھے اس پر عمل بھی کرتے تھے۔ حجاج کی دھمکی کو راجہ داہر نے کوئی اہمیت نہ دی تھی، موسیٰ کے قول کو رڈارک نے دیوانے کی بڑھ سمجھا تھا، لیکن ان لوگوں نے دیکھ لیا کہ یہ لوگ جو کہتے ہیں اس پر عمل کرنا جانتے ہیں۔ لیکن آج کا نوجوان گفتار کا غازی ہے، باتیں خوب بناتا ہے لیکن کردار بالکل نہیں۔ دوسری وجہ اقبال نے مسلمانوں پر جمود کا طاری ہونا بیان کیا ہے۔ سکتہ طاری ہو گیا ہے، جم گئے ہیں، یہ حرکت ختم ہو گئی ہے ان میں۔ دراصل اقبال کے نزدیک فلسفہ حرکت کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ ان کے نزدیک ہر چیز حرکت سے قائم و دائم ہے۔ ایک اور جگہ کہتے ہیں، سکون محال ہے قدرت کے کارخانے میں، ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں، کہ اگر تھوڑی بہت سکتہ ہے، سکون ہے، ٹھہراؤ ہے، تو تبدیل ہونے کے لیے ہے۔
لیکن آج مسلمانوں پر جمود طاری ہو گیا۔ وہ اس قدر نازک ہو چکے ہیں کہ چند میلوں کے سفر کے بعد ان کے اعصاب جواب دے جاتے ہیں۔ سفر جیسی نعمت بے پایاں سے وہ محروم ہو چکے ہیں۔ عربی کا مشہور مقولہ ہے، السفر وسیلۃ الظفر، سفر کامیابی کا ذریعہ ہے۔ مسلمانوں پر یہ مقولہ صادق آتا ہے، جو کہ آج ترک سفر سے کامیابی کی راہیں گنوا بیٹھے ہیں۔ سفر چھوڑ کر کامیابی کو کھو دیا ہے، جبکہ ان کے آباء و اجداد متحرک تھے۔ بیک وقت ایک لشکر ایشیا میں قتیبہ بن مسلم باہلی کی سربراہی میں تسخیر ترکستان میں مگن تھا، تو دوسرا لشکر موسیٰ بن نصیر کی قیادت میں افریقہ کی زمین کو اپنے پاؤں تلے روند رہا تھا۔ تیسرا لشکر یورپی ممالک ہسپانیہ و پرتگال کو طارق بن زیاد کی سربراہی میں فتح کر رہا تھا۔ چوتھا لشکر محمد بن قاسم کی سرکردگی میں سندھ میں اسلام کا پرچم لہرا رہا تھا، اور اس حرکت و تحریک کے دور میں انہیں عروج حاصل ہوا۔ خود صحابہ اکرام اس قدر زمین میں پھیلے کہ آج بھی ان کی قبور اقدس ہسپانیہ، مصر، مراکش، افریقہ، حبشہ، شام، حجاز، سمرقند، ترکستان، موتا، اردن، شام، بحیرہ روم اور قسطنطنیہ، خراسان، دمشق، حمص، الجزائر، افغانستان، ہندوستان، عرب و عراق و کربلا میں ملتی ہیں۔ اگر وہ ایک ہی جگہ رہ رہے ہوتے تو ان کی قبریں اتنے ملکوں میں، اتنے خطوں سے کیسے ملتی، کیسے بنتی ادھر جا کے؟ لیکن مسلمان حرکت کے سنہری اصول کو کھو بیٹھے ہیں اور زوال پذیر ہو گئے ہیں۔ ایک اور جگہ اقبال قوم کے نوجوانوں کے لیے یوں دعا گو ہے کہ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے، خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں، کہ تیرے سمندر کی جو لہریں ہیں اس میں بے چینی نہیں ہے۔ پانی کو سکوت آ گیا ہے تو کھڑا پانی گندا ہو جاتا ہے، اس میں سے بدبو آنے لگتی ہے۔ جی بیٹا، شعر نمبر ہمارا 8 ہے۔ گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، ثریا سے زمیں پر آسمان ہم کو دے مارا۔ گنوا دی، کھو دی، ضائع کر دی۔ اسلاف، سلف کی جمع معنی ہے بزرگ، یعنی آباء و اجداد۔ میراث ہوتی ہے بیٹا ترکہ، ورثہ۔ یہ ایک ہی چیز کے دو نام ہیں۔ ترکہ کیا ہوتا ہے؟ جو ترک کر دیا جاتا ہے، جو مرنے والا چھوڑ جاتا ہے، وہی چیز پھر ورثہ بن جاتی ہے جو اس کے وارثوں کو ملتی ہے۔ ثریا، آسمان پر چھوٹے چھوٹے ستاروں کا جھرمٹ جو آسمان پر بہت بلند دکھائی دیتا ہے۔ مفہوم ہے اس شعر کا، اپنے بزرگوں کا چھوڑا ہوا دینی و دنیاوی ترکہ ہم نے گنوا دیا، جس کی وجہ سے آج ہم عروج سے ہٹ کر زوال کا شکار ہو گئے ہیں۔ تشریح طلب شعر میں اقبال فرماتے ہیں کہ جو قوم اپنے اسلاف کے عطا کردہ ضابطہ حیات اور دستور کھو دیتی ہے، وہ اپنے بزرگوں کے اخلاق ترک کر دیتی ہے، وہ زوال کا شکار ہو جاتی ہے۔ یہی حال مسلم قوم کا ہوا۔ اقبال جیسے حساس شاعر نے یہ بھانپ لیا تھا کہ عصر حاضر کے مسلمانوں کے زوال کی واحد وجہ آباء و اجداد کے طریقوں کو ترک کرنا اور ان کے عطا کردہ ورثے کو گنوا دینا ہے۔ یہ ورثہ کئی قسم کا تھا۔ اولین، وہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھوڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا، میں کتاب اللہ یعنی قرآن مجید اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دو چیزوں کو تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں، انہیں مضبوطی سے تھامے رکھنا۔ تو کیا ہم نے تھاما؟ ہم نے چھوڑ دیا، ہم نے ترک کر دیا، ہم اس ورثے کے وارث نہ بنے جو ہمیں دیا گیا تھا۔ جب تک مسلمانوں نے اس ورثے کو تھامے رکھا کامیاب رہے، لیکن آج قرآن و حدیث الماریوں کی زینت بنا ہے،
لہٰذا یہ زوال مسلمانوں کا خود ساختہ ہے۔ جو کچھ ہیں وہ سب اپنے ہی ہاتھوں کے ہیں کرتوت، جو کچھ ہیں وہ سب اپنے ہی ہاتھوں کے ہیں کرتوت، شکوہ ہے زمانے کا نہ قسمت کا گلہ ہے۔ یہ ورثہ سائنسی بھی تھا۔ کبھی وہ دور تھا کہ مسلمانوں میں علوم و فنون، سائنس و فلسفہ، سیاسیات و اقتصادیات کو عروج حاصل تھا۔ اس زمرے میں کوئی ان کا ثانی نہ تھا۔ تہذیب و تمدن ان سے تمام عالم نے سیکھا، نئے نئے علوم دریافت کیے، تجربات کیے اور انکشافات کو جنم دیا۔ سائنس کو وسعت ملی۔ یہ ورثہ تعمیرات و اختراعات کا بھی ہو سکتا ہے، لیکن عصر حاضر کے مسلمانوں نے مغرب کی اندھی تقلید شروع کر دی، پرتعیش اور سہل زندگی کی راہ ڈھونڈ لی، غفلت کا شکار ہو گئے، اپنے بزرگوں کا چھوڑا ہوا ورثہ بھی گنوا دیا، قرآن و سنت کا دامن چھوڑ دیا، سائنسی علوم، علم و فلسفہ کی حفاظت نہ کر سکے، اور آج یہ سب کچھ یورپ کے نام ہو گیا۔ آج مسلمانوں نے اپنے اسلاف کی چھوڑی ہوئی وسیع و عریض سلطنتیں گنوا دی، خوبصورت تعمیرات، شاندار اختراعات و ایجادات کی حفاظت نہ کی، نتیجتاً زوال کی تاریک گھاٹیوں میں چلے گئے۔ خدا نے ان پر غیر اقوام کو مسلط کر دیا۔ یہ ازل سے ہی اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ زوال یافتہ قوم پر کوئی اور قوم ابھر کر حاکمیت کرنے لگتی ہے۔ اپنے اسلاف کی روایات و اقدار کو چھوڑ کر آج مسلمانوں نے اغیار کو نمونہ بنا لیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ہم ذلیل ہو گئے، ہم خوار ہو گئے، نیست و نابود کیے جا رہے ہیں۔ اپنے اجداد کی ادا کردہ سنہری اقدار کو چھوڑ کر غیر مسلموں کے لباس، طرز رہن سہن، زبان، طرز معاشرت اور طرز تعلیم اپنا رہے ہیں، لیکن یاد رہے غیروں کی پیروی کرنے والا ہرگز بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ جب تک مسلمان غیر مسلموں کی اندھا دھند تقلید میں مگن رہیں گے، زوال کی دلدل میں دھنستے ہی چلے جائیں گے۔ جی بیٹا، انشاءاللہ بشرط زندگی کل اگلے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تو بیٹا ان چیزوں کو بغور ان کا مطالعہ کیا کریں، ان کو پڑھا کریں، ساتھ ساتھ یاد کیا کریں، تو اس کو لکھ کر دیکھا کریں۔ یہ باتیں صرف پیپر پاس کرنے کے لیے نہیں ہیں، یہ اپنے اوپر لاگو کیا کریں۔ اللہ حافظ۔